السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام غزوات مقدس۔ مومن کی زندگی کا جو لاہ عمل قرآن مجید میں مرتب کیا ہے وہ اتنا جامع اور اکمل ہے کہ ہر پہلو سے زندگی اور زندگی کے تمام تر متعلقہ امور کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا جاگنا سونا ہی نہیں، جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسلامی عقائد نہ صرف روحانی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان پر عامل ہونے والے کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی درخشاں اور تابہ گزرتی ہے۔ غزوات مقدس ہماری زندگی کے اس پہلو کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں جسے اختیار کر لینے میں ہی بقائے حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ ان غزوات سے ہمیں سیاسی اثرات اور دوران جنگ اسلامی اخلاق و سلوک، مساوات، افواج کی تربیت اور سائنٹیفک سفارائی، وفائے عہد اور صلح جوئی، مغلوب و مفتوح سے برتاؤ، تخت و تاج اور تخریب سے گریز کرنا ہی غزوات مقدس سے ہمیں تعلیم ملی ہے۔ غزوہ احد، شوال 3 ہجری۔ قریش مکہ جب بدر سے بری طرح شکست کھا کر مکہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان ساحلی راستے سے بچا کر نکال لائے تھے وہ مائے اصل سرمایہ اور زر منافع دار الندوہ میں بطور امانت محفوظ ہے۔ بدر کی اس بے طرح ہزیمت اور ذلت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر شخص کے دل میں تھا، لیکن جن لوگوں کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، حویش اور اقارب بدر میں مارے گئے ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا۔ جذبہ انتقام سے ہر شخص کا سینہ لبریز تھا۔ بالآخر ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن حشام، حویتب، صفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے کہ کاروان تجارت بطور امانت محفوظ ہے، اس میں اصل سرمایہ تو تمام شرکا پر بقدر حصص تقسیم کر دیا جائے اور زر منافع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ بیٹوں، حویش اور اقارب، آیان اور اشراف کا جو بدر میں مارے گئے انتقام لیں۔ بیک آواز سب سے نہایت طیب خاطر سے اس درخواست کو قبول کیا اور زر منافع جس کی مقدار 50,000 دینار تھی وہ سب اسی کام کے لیے جمع کر دیا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کافر اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیں، پس اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب ان پر حیرت اور افسوس ہوں گے، پھر آخر مغلوب ہوں گے۔ یہ خبر پاتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ بعد ازاں حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا کہ معلوم کریں فوج کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ٹھیک اندازہ اور صحیح تخمینے سے اطلاع دی۔ تمام شب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن حزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کا پہرا دیا اور شہر کے اطراف و جوانب بھی پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ یہ جمعے کی شب تھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکابر مہاجرین و انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بےتاب تھے ان کی یہ رائے ہوئی کہ مدینے سے باہر نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جا رہی ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ بمنزلہ مضبوط زرہ کے ہیں اور گائے ذبح ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے، لہٰذا میری رائے میں مدینہ ہی میں قلعہ بند ہو کر
مقابلہ کیا جائے، اور خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا، اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ کرام بمنزلہ تلوار کے تھے جو آپ کے دشمنوں پر وار کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جہاد میں لے جانا بمنزلہ تلوار کے ہلانے کا تھا۔ ایک مرتبہ ہلایا یعنی غزوہ احد میں، تو اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، یعنی کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ پھر اسی تلوار کو دوسرے غزوے میں استعمال کیا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہو گئی اور خوب دشمنوں پر چلی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سے بھی ہوشیار اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مشورہ لیا گیا۔ اس نے یہی کہا کہ تجربہ یہ ہے کہ کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر ہی رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی، اور جب باہر نکل کر حملہ کیا گیا تو ناکام رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینے سے باہر نہ نکلیے، خدا کی قسم جب کبھی ہم مدینے سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی، اور جب کبھی ہم مدینے میں رہے اور دشمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دشمن نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی۔ آپ تو مدینے کی ناکہ بندی فرما دیں گے، دشمن اگر بالفرض مدینے میں گھس آیا تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے، اور بچے اور عورتیں چھتوں سے سنگ باری کریں گے، اور اگر باہر سے باہر ناکام واپس ہو گئے تو فہول مراد۔ مگر بعض اکابر اور نوجوان نے اس پر زیادہ اصرار کیا کہ مدینے سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس دن کے متمنی اور مشتاق تھے اور خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے، خدا وہ دن لے آیا اور مسافت بھی قریب ہے۔ حضرت حمزہ، سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم نے مدینے میں رہ کر ان کی مدافعت کی تو ہمارے دشمن ہم کو خدا کی راہ میں بزدل خیال کریں گے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر واعظ فرمایا اور جہاد قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا۔ 11 شوال یوم جمعہ کے بعد نماز عصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 جمعیت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے، اور سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں چلتے تھے۔ مدینے سے نکل کر جب شیخین کے مقام پر پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا، ان میں جو نوعمر اور کم سن تھے ان کو واپس فرمایا۔ ان کم سنوں میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل پر تن کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قد معلوم ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، نیز ان کی نسبت یہ بھی کہا کہ وہ بڑے تیر انداز ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی کے ہمسن تھے، انہوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں اپنے باپ مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے باپ، رافع کو تو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا، حالانکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں اور رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے رافع کو اجازت دی اور میرے بیٹے کو واپس فرمایا، حالانکہ میرا بیٹا رافع کو پچھاڑ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع اور سمرہ کی کشتی کرائی، سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے قریب پہنچے تو رأس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو 300 آدمیوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی، ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، جن میں صرف 100 آدمی زرہ پوش تھے، اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا اور ایک ابو دردہ بن دینار حارسی کا۔ قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں سے بنی حارثہ نے بھی ابن ابی کی طرح
کچھ واپسی کا ارادہ کیا، اور یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں طرف تھے۔ توفیق خداوندی نے ان کی دستگیری کی، خدا نے ان کو بچا لیا اور واپس نہیں ہوئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں کے دو گروہ نے، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ مدینہ منورہ کو سامنے اور احد کو پس پشت رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا، اور جو صفیں چند لمحے پہلے خداوند ذوالجلال کی تعظیم اور اجلال کے کیے دست بستہ کھڑی ہوئی تھیں، اب وہ اس کبیر متعال کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی اور اس کے راستے میں جہاد قتال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھایا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکیں، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ اگر ہم کو مشرکین پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر مشرکین کو ہم پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی اس جگہ نہ سرکنا اور نہ ہماری مدد کے لیے آنا۔ قریش کا لشکر بروز بدھ ہی مدینہ پہنچ کر احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور اشراف مکہ کی 15 عورتیں ہمراہ تھیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھیں۔ قریش اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو، اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو، اور پیادوں پر صفوان بن امیہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص کو، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی ربیعہ کو افسر مقرر کیا، مگر بعد میں چل کر قریش کے یہ 5 عمرائے لشکر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب فریقین کی صفیں مرتب ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے، اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ خم ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، یعنی اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرما دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے، جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا تیمہ بن عدی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے کہا، اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وہ وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طاق میں ایک پتھر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے اپنے چچا کی شہادت پر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور فرمایا، اللہ پاک کا حکم ہے، آپ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے عرش پر لکھوا دیا ہے، سید الشہداء، یعنی ساری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر حملہ کرنا چاہا
لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں شہادت کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں شہید ہوئے۔ جس روز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے تھے، اسی شب ان کی بیوی نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر لیا گیا۔ ان کی بیوی اس خواب سے سمجھ گئی تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس عالم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مسلمانوں کے ان دلیرانہ حملوں سے قریش کے میدان جنگ سے پیر اکھڑ گئے اور ادھر ادھر چھپ کر پشت دکھا کر بھاگنے لگے، اور عورتیں بھی پریشان و بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں، اور مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تیر اندازوں کی اس جماعت نے جو کہ درہ کی حفاظت کے لیے بٹھائی گئی تھی، جب یہ دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں، یہ بھی اسی طرح بڑھے، اور ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ تم اس جگہ سے نہ ٹلنا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے والے میں جا ملے۔ مرکز پر صرف حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 آدمی رہ گئے۔ حکم نبوی کا خلاف کرنا تھا کہ یکا یک فتح شکست سے بدل گئی۔ خالد بن ولید کے اس یکبارگی اور ناگہانی حملے سے اگرچہ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ثبات اور قدم استقلال میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا۔ اور کیسے آتا؟ اللہ کا نبی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ ٹل جائیں مگر انبیاء علیہ السلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ ایک پیغمبر کی تنہا شجاعت کل عالم کی شجاعت سے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔ اتنے میں ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا، جس کو دانا کھلا کر اس امید پر موٹا کیا تھا کہ اس پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا، انشاءاللہ میں ہی اس کو قتل کروں گا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تو صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب آنے دو۔ جب قریب آ گیا تو حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لے کر اس کی گردن میں ایک کھونچا دیا، جس سے وہ بلبلا اٹھا اور چلاتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قسم مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا، یہ تو ایک معمولی گھرونٹ ہے، کوئی کاری زخم نہیں جس سے تو اس قدر چلا رہا ہے۔ ابھی نے کہا، تم کو معلوم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ہی کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس گھرونٹ کی تکلیف میرا ہی دل جانتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ گھرونٹ حجاز کے تمام باشندوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح بلبلاتا رہا، مقام صرف میں پہنچ کر مر گیا۔ جنگ احد کے متعلق مدینہ میں چونکہ وحشتناک خبریں پہنچ چکی تھیں، اس لیے مدینہ کے مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے اپنے عزیزوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت اور عافیت کے ساتھ دیکھنے کے متمنی اور مشتاق تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک انصاری عورت کے قریب سے ہوا، جس کا شوہر اور بھائی اور باپ اس مارکے میں شہید ہوئے۔ جب اس عورت کو اس کے شوہر، برادر اور پدر کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو یہ کہا، پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا، الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اس خاتون نے کہا، مجھ کو چہرہ انور دکھلا دو، آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان پورا ہوگا۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ جب اس خاتون نے جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو یہ کہا،
ہر مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بالکل ہیج اور بے حقیقت ہے۔ اس غزوے میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں اکثر انصار تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی، چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ کفن کی چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر اگر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر یہ ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ یہی واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور بعض کے لیے یہ بھی میسر نہ آیا۔ 2 آدمیوں کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا اور 3 کو ملا کر ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دریافت فرماتے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبلہ رخ لحد میں آگے رکھتے، اور یہ حکم دیا کہ اسی طرح بلا غسل دیے خون آلود دفن کر دیں۔ حسب وعدہ خداوندی شروع دن میں مسلمان کافروں پر غالب رہے، مگر اس مرکز سے ہٹ گئے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ بارگاہ خداوندی میں مخلصین، عاشقین، صادقین کی ادنا بات پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند رہا کہ اس کے مخلصین صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ذرہ برابر عدول کرے، اگرچہ وہ عدول کسی غلط فہمی اور بھول چوک سے ہی کیوں نہ ہو۔ نیز عاشق صادق کے شان عشق کے یہ خلاف ہے کہ وہ دنیا کے متاع و مال و غنیمت کے جمع کرنے کے لیے کوہ استقامت سے اتر کر زمین پر آئے۔ جس مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ سے اترے تھے، اگرچہ وہ دنیا و حلال و طیب تھی، مگر صحابہ جیسے عاشقین صادقین کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ خداوند ذوالجلال کے بغیر اجازت اور اذان کے اس حلال و طیب کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ خداوند مطلق اور محبوب برحق نے اپنے مخلصین کی تنبیہ کے لیے وقتی طور پر فتح کو شکست میں بدل دیا کہ متنبہ ہو جائیں کہ غیر اللہ پر نظر جائز نہیں، اور علم ازلی میں یہ مقدر فرما دیا کہ وقتی طور پر اگرچہ شکست خاطر ہوں گے، مگر عین قریب فتح مکہ سے ان کی تلافی کر دی جائے گی، اور آئندہ چل کر قیصر و کسریٰ کے خزائن ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ مقصود یہ تھا کہ مخلصین کے قلوب دنیا حلال کے میدان سے بھی پاک اور خالص بن جائیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جن کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے تم سے جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، جس وقت کے تم کفار کو بتائید خداوندی قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ 7 یا 9 آدمی جن کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا وہ سب تمہارے ہاتھ سے مارے گئے، یہاں تک کہ جب تم خود سست پڑ گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم نے حکم نافرمانی کے بعد اس کے کہ اللہ نے تمہاری محبوب اور پسندیدہ چیز یعنی کافروں پر غلبہ اور فتح تم کو تمہاری آنکھوں سے دکھلا دیا۔ تم میں سے بعض تو وہ تھے کہ دنیا کی طرف مائل ہوئے، اور بعض تم میں سے وہ تھے جو صرف آخرت کے طلبگار اور جویا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے پھیر دیا اور حاصل شدہ فتح کو ہزیمت سے بدل دیا، تاکہ تم کو آزمائے اور صاف طور پر ظاہر ہو جائے کہ کون پکا ہے اور کون کچا۔ البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری یہ غلطی بالکل معاف کر دی، اور اللہ تعالیٰ مومنین مخلصین پر بڑے ہی فضل والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ یکبارگی معاملہ اور قصہ منعکس ہو گیا کہ لشکر کفار جو مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو رہا تھا اب وہ اہل اسلام کے قتل میں مشغول ہو گیا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہوئی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد عدول حکمی کی، اور تم میں سے بعض لوگ دنیا فانی کے مال غنیمت کی چمک کے پیچھے بھاگ پڑے اور کوہ استقامت سے پہل پڑے، جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا، اور بعض کی لغزش سے تمام لشکر اسلام ہزیمت کا شکار بنا۔
مگر خداوند ذوالجلال کے عنایات بے غایات اور الطاف بے نہایات مسلمانوں سے منقطع نہ ہونے کے باوجود اس محبت آمیز عطاب کے بار بار مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم نا امید اور شکست خاطر نہ ہونا، ہم نے تمہاری لغزش کو بالکل معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عفو کا اعلان آیت میں فرمایا اور پھر اسی رکوع کے آخر میں مسلمانوں کو مزید تسلی کے لیے دوبارہ عفو کا اعلان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جن بعض لوگوں نے تم میں سے پشت پھیری جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، سو جز نیست اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور خیر جو ہوا سو ہوا، البتہ اللہ تعالیٰ نے ان لغزشوں کو بالکل معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور حلم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو لغزش قرار دیا، اور شیطان کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے، اور لغزش کے معنی یہ ہیں کہ ارادہ تو کچھ اور تھا مگر غلطی اور بھول چوک سے بلا ارادہ اور اختیار قدم پھسل کر راستے سے گر گیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو کچھ ہو گیا وہ لغزش تھی، جان بوجھ کر تم نے نہیں کیا، اور خیر جو کچھ بھی ہو گیا اس کو ہم نے اپنی رحمت اور حلم سے معاف کر دیا۔ تم کو تو معافی کی اطلاع دے دی کہ تم ملول اور رنجیدہ اور نا امید ہو کر نہ بیٹھ جانا، اور تمہاری معافی کا اعلان ساری دنیا کو اس لیے سنا دیا کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبذول ہیں، اور کس کس طرح ان کو چند در چند تسلیاں دی جا رہی ہیں، تاکہ قیامت تک کسی کی یہ مجال نہ ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں لب کشائی کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو اب بلا سے کوئی ان کو معاف کرے یا نہ کرے، ان سے راضی ہو یا نہ ہو، خدا کے عفو اور رضا کے بعد کسی کے عفو اور رضا کی ضرورت نہیں۔